یوٹیوب چینل خاور نعیم ہاشمی آفیشیل میں آپ کو سلام کہتا ہوں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے چند دنوں کے اندر میرے اس چینل کو جتنی بڑی تعداد میں سبسکرائب کیا ہے، لائک کیا ہے اور دوستوں کو فارورڈ کیا ہے۔ میرے پاس شکریہ کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ناظرین، آج جو ہماری کہانی ہے وہ تازہ ترین کرنٹ افیئر پہ ہم بات کریں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عائشہ عمر اور یاسر حسین پاکستانی ڈرامہ کے بہت بڑے ایکٹر ہیں۔ اس وقت جن ایکٹروں کو ہم ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں نام ان میں شامل ہیں۔ ان دونوں نے سیریل کلر جاوید اقبال پر ایک فلم بنائی اور اس فلم کو نمائش سے چند دن پہلے حکومت پنجاب اور سینسر بورڈ نے بین کر دیا ہے اور اسے نمائش کی اجازت نہیں ملی۔ یہ موضوع اس وقت انٹرنیٹ پر ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ پوری دنیا سے، خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس پابندی کی، اور اس فلم کو نمائش کے لیے کھولنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ میں آزادی صحافت کا علمبردار ہوں، علمبردار تھا، علمبردار رہوں گا، اور میرے خیال میں آزادی ہونی چاہیے، لیکن آزادی کی بھی حدود و قیود ہوتی ہیں۔ اور اگر جاوید اقبال کی زندگی پہ فلم بن سکتی تو میرے خیال میں یہ 1999 میں ہی بن جاتی، کیونکہ یہ سٹوری میں نے بریک کی تھی۔ 1999 میں روزنامہ جنگ لاہور کا ایڈیٹر تھا اور اس کہانی نے میرے کمرے میں جنم لیا تھا۔ جتنے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اس فلم کی نمائش کی اجازت دینے کے لیے، میں ان کا مخالف نہیں ہوں قطعی طور پر۔ جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت اور ان کے درمیان کیا ڈائلاگ ہوتا ہے، حکومت کس نتیجے تک پہنچتی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو جاوید اقبال کی اصل کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ جاوید اقبال کی اصل کہانی پہ یہ فلم نہیں بنی۔ یہ جن لوگوں نے فلم بنائی ہے، انہوں نے نہ مجھ سے اجازت لی، نہ مجھ سے کوئی رابطہ کیا۔ اگر مجھ سے اجازت نہیں لی، مجھ سے رابطہ نہیں کیا، تو دو ٹوک بات ہے کہ یہ ایک فرضی کہانی پہ فلم بنائی گئی، کیونکہ جس کہانی کا شاہد میں ہوں، گواہ میں ہوں، اس میں تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا۔ جاوید اقبال کی کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ مجھے ایک دن ایک بھاری بھرکم خط ملتا ہے۔ میں جب اس کو کھولتا ہوں تو اچانک میرے کمرے میں اس کے اندر پڑی ہوئی 100 سے زیادہ بچوں کی تصاویر چاروں طرف بکھر جاتی ہیں۔ میں کمرے میں اکیلا ہوں۔ میں ان تصاویر کو اکٹھا کرتا ہوں، اپنی ٹیبل پر رکھتا ہوں، ان کو گنتا ہوں۔ ان کی تعداد ان تصویروں کی 103 تھی۔ ہر تصویر کے پیچھے بچے کا نام، بچے کی عمر اور بچے کے بارے میں دیگر کوائف جتنے بھی وہ جاوید اقبال لکھ سکتا تھا، اس نے لکھے ہوئے تھے۔ اور ان تصویروں کے ساتھ ایک خط تھا جس میں جاوید اقبال نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ جو تصویریں میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، ان تمام بچوں کو میں قتل کر چکا ہوں۔ اب میں اعتراف جرم کرنا چاہتا ہوں، اور میرے سامنے آپ کے سوا کوئی آدمی نظر نہیں آتا مجھے جس کے بارے میں خیال کروں کہ وہ مجھے حفاظت کے ساتھ پولیس کے سامنے سرنڈر کرنے کا موقع دے گا۔ خط کے نیچے جاوید اقبال نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں اسی لمحے
اس کو فون کرتا ہوں، وہ فون اٹینڈ کرتا ہے، میں اسے بلواتا ہوں اور وہ آفس میرے پاس آ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کہانی میں تیسرا آدمی کوئی شامل نہیں تھا۔ جاوید اقبال جب جنگ اخبار کے دفتر میں آ گیا تھا، اس وقت تک بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ میرے پاس کون آدمی آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے۔ میں جاوید اقبال کو ریسیو کرنے کے لیے جنگ اخبار کے ریسیپشن پہ خود گیا تھا اور کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میرے پاس آنے والا شخص کون ہے۔ جاوید اقبال میرے کمرے میں آ جاتا ہے اور آنے کے بعد جب وہ میرے پاس آتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ 18-19 برس کا ایک نوجوان بھی ہوتا ہے۔ وہ نوجوان کھڑا رہتا ہے اور جاوید اقبال میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد جاوید اقبال اپنی زندگی کی کہانی سنانا شروع کرتا ہے۔ جاوید اقبال مختلف علاقوں سے، جیسے لاہور کا ریلوے اسٹیشن ہے، لاہور کے بس اڈے ہیں، داتا دربار ہے، اس طرح کے دیگر مزارات ہیں، یا سڑکیں، وہ ویران سڑکیں جہاں بے گھر بچے سوتے ہیں، وہاں سے بچوں کو ورغلا کے لے کر جاتا تھا۔ اس نے 100 بچے 100 دنوں میں نہیں ورغلائے تھے، اس عمل میں کئی سال لگے تھے، اور وہ روزانہ یا ہفتہ وار یا مہینے میں ایک دفعہ بچے کو قتل نہیں کرتا تھا، وہ بعض بچوں کو کئی مہینے بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کا جو بنیادی موٹیو ہوتا تھا بچے کو ساتھ لے جانے کا، وہ بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا ہوتا تھا۔ وہ اس وقت تک بچے کو زندہ رکھتا تھا جب تک جنسی زیادتی سے وہ سیر نہیں ہو جاتا تھا، یا جب تک اس کی تسکین نہیں ہو جاتی تھی۔ جب اس کی جنسی تسکین ہو جاتی اور اس کی خواہش ہوتی کہ اب یہ بچہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، کوئی نیا بچہ ہونا چاہیے، تو وہ بچے کو بے ہوشی کے عالم میں، جب وہ سو رہا ہوتا تھا، نیند کی گولیاں کھلاتا تھا، اور بے ہوشی کے عالم میں اس کو اپنے کمرے میں پڑے ہوئے ایک بہت کنگ سائز ٹب میں پھینک دیتا تھا، اور یہ ٹب جو ہے یہ آدھے سے زیادہ تیزاب سے بھرا ہوا تھا۔ بچوں کی لاشیں اس میں آن کی آن میں وہ جل جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، اور ہڈیاں تیزاب کے نیچے بیٹھ جاتی تھی۔ یہ واقعات جو ہے جاوید اقبال نے انکشاف کیا کہ وہ پولیس کا مخبر بھی ہے، وہ پولیس کے لیے ایک رسالہ بھی نکالتا ہے۔ اس رسالے میں وہ اعلیٰ افسروں کے انٹرویوز بھی چھاپتا ہے۔ اس کے بہت سارے بڑے پولیس افسروں سے تعلقات بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ پولیس والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری اس عادت سے واقف ہیں، لیکن میں ان کے لیے کام کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ سوال جواب نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ مجھے بچوں سے جنسی زیادتی کی لت پڑی ہوئی ہے۔ جاوید اقبال نے اپنی کہانی بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے بیان کی، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جب یہ کہانی مجھے سنائی جا رہی تھی، میں تھا، جاوید اقبال تھا، اور جاوید اقبال کے ساتھ آنے والا وہ ایک نوجوان تھا۔ جب جاوید اقبال نے اپنی کہانی مکمل کر لی تو اسی دوران مجھے جنرل شمیم وائن کا فون آتا ہے۔ جنرل شمیم وائن کا فون آتا ہے کیونکہ جب اس نے کہانی اپنی مکمل کر لی تو اس وقت میں نے اپنے جنگ اخبار کے کرائم رپورٹر سے کہہ کر پولیس کو طلب کر لیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ میں اپنی شہادت میں پولیس والوں کو اس کی گرفتاری دلواؤں گا، لیکن
اسی دوران میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ملٹری انٹیلیجنس کے چیف جنرل شمیم وائن کا مجھے فون آتا ہے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ ایک آدمی جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے 100 سے زیادہ بچوں کو ریپ کر کے قتل کیا ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا جی آپ سچ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں MI کی پولیس بھیج رہا ہوں اور آپ یہ اس مجرم کو ملزم کو عام پولیس کے حوالے مت کیجئے گا. اگر آپ نے ایسا کیا تو پولیس والے جعلی مقابلے کا ڈرامہ رچا کر اس کو مار دیں گے اور یہ کہانی ختم ہو جائے گی. تھوڑی دیر کے بعد یہ کہانی پورے لاہور میں پھیل گئی. پورے لاہور کی سڑکیں جو ہے بند ہو گئیں. بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ اسمبلی ہال سے لے کر جنگ اخبار کے دفتر تک پھیلا ہوا تھا اور یہ کہانی جو ہے وہ شہر کے بچے کی زبان پہ آ گئی تھی کہ کوئی 100 بچوں کا قاتل ہے جو جنگ اخبار میں گرفتاری دینے کے لیے گیا ہے. ملٹری انٹیلیجنس آتی ہے اور میں اس شخص کو جاوید اقبال کو MI کے حوالے کر دیتا ہوں. ملٹری انٹیلیجنس والے MI والے کئی روز تک جاوید اقبال سے تفتیش کرتے ہیں اور میں وجوہات نہیں جانتا کہ پتہ نہیں کیوں وہ جاوید اقبال کو دوبارہ پولیس کی تحویل میں دے دیتے ہیں. جب جاوید اقبال پولیس کی تحویل میں چلا جاتا ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ مقدمے کا اندراج ہوتا ہے اور اس کی سماعت جو ہے اس وقت کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور اللہ بخش رانجھا کرتے ہیں. لاہور کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اللہ بخش رانجھا نے کئی سماعتوں کے بعد اس جاوید اقبال کو عجیب و غریب سزا سنا دی. اس نے سزا سنائی کہ اس مجرم کو جس پر جرم ثابت ہو چکا ہے مینار پاکستان کی آخری بلڈنگ سے آخری منزل سے نیچے گرا دیا جائے اور جب اس کی لاش مینار پاکستان کی آخری منزل سے زمین پر گرے تو اسے اٹھایا نہ جائے. اس کی لاش کو کووں اور گدھوں کی خوراک بن جانا چاہیے. یہ ایک عجیب و غریب سزا تھی. میرے پاس آنے اور سزا سنانے میں 2 سال کا وقفہ لگتا ہے. یہ سزا جو سنائی گئی تھی یہ 2001 میں سنائی گئی تھی. جاوید اقبال کو سزا سنائے جانے کے بعد جب واپس جیل میں لایا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اخبارات میں خبر چھپتی ہے کہ جاوید اقبال نے اپنے ساتھی سمیت جیل میں خودکشی کر لی ہے. جب میں نے اس واقعے کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جاوید اقبال نے خودکشی نہیں کی. اسے مبینہ طور پر جیل میں اس کے ساتھی سمیت مار دیا گیا تھا. اب میں 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہر محب وطن پاکستانی کی خواہش ہے وہ ریوائیول آف پاکستان فلم انڈسٹری چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری اسی مقام پہ واپس آئے جہاں سے وہ واپس گئی. ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے. بڑے بڑے ایکٹر بے روزگاری میں قسم پرسی کی حالت میں انتقال کر گئے. آج بھی ہم روزانہ کسی نہ کسی ایکٹر کے بارے میں کسی نہ کسی ٹیکنیشین کے بارے میں خبر دیکھتے ہیں کہ بیچارہ کس طریقے سے وہ مرتا ہے, کس طریقے سے وہ اپنا وقت گزارتا ہے. اس وقت بھی اداکار مسعود اختر جس حالت میں لاہور کے اتفاق ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر فلم انڈسٹری اپنے عروج پہ ہوتی, اپنی جگہ پہ قائم ہوتی تو مسعود اختر جیسے اداکار آج قسم پرسی میں آج ان کی جو لوگ ان کے ساتھ جا کے ویڈیوز بناتے ہیں, ان کے ساتھ تصاویر بنواتے ہیں ہسپتال میں جا کے اور اس کو وائرل کرتے ہیں, یہ ایک انتہائی بد اخلاقی ہے. ہمیں تو یہ بتانا چاہیے کہ ہم مسعود اختر کی مالی امداد کیسے کر سکتے ہیں, ہم مسعود اختر کا
بہتر علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ مسعود اختر جیسے سینئر ترین ایکٹر کی جو بیمار ہیں ان کے علاج کی ذمہ داری حکومت کو فوری طور پہ خود قبول کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، اس طرح کی فلمیں بنا کر، بے سر و پا فلمیں بنا کر ہم فلم انڈسٹری کو اس کے مقام تک نہیں لے جا سکتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی فلم بنائی جا سکتی ہے؟ پاکستان کے قوانین، ہمارے سینسر کے قوانین، حکومتی قوانین، ہمارا مذہب، ہماری سوسائٹی، ہمارے لوگ آپ کو کسی ایسے شخص کی زندگی پہ فلم بنانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ یا وہ فلم دیکھنے جا سکتے ہیں، خود جا سکتے ہیں، یا اپنی فیملی کو لے کے جا سکتے ہیں جو بچوں کو محض جنسی تسکین کے لیے اغوا کرتا ہو اور بعد میں قتل کر دیتا ہو؟ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن ہوتا تو میرے پاس 99 میں بے شمار پروڈیوسر، ہدایت کار اور سرمایہ کار آئے تھے جو اس فلم کو بنانا چاہتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہ فلم اگر بن سکتی ہے تو یہ بالی ووڈ میں بھی نہیں بن سکتی، اس کے امکانات جو ہیں وہ ہالی ووڈ میں ضرور ہو سکتے ہیں کہ وہ اس فلم کو، اس کہانی کو کسی نہ کسی طریقے سے پکچرائز کریں۔ اور دوسری بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بچے جو گھروں سے بھاگتے ہیں ان کو گھروں والے، ان کے اہل خانہ، ان کے خاندان، ان کی فیملیز، ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار یہ مواقع مت فراہم کریں کہ ان کے لیے گھروں میں جگہ ختم ہو جائے اور وہ گھروں سے بھاگ جائیں اور اس طرح کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ میرے خیال میں ہر بچہ غلطی کرتا ہے، ہر بچہ ایک بار نہیں بار بار غلطی کرتا ہے۔ بچے کو سمجھانا چاہیے، بچے کو گھر سے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ جب بچہ گھر سے ایک دفعہ نکل جاتا ہے اور واپس بھی آ جائے تو وہ بچہ نہیں رہتا۔ وہ بچہ جتنے دن بھی غائب رہتا ہے اتنی ہی کہانیاں ساتھ لے کر آتا ہے، اور وہ کہانیاں اس بچے کے ساتھ ہوتی ہیں جو اس کی زندگی کے ساتھ، اس کی موت تک اس کے دماغ میں رہتی ہیں، ساتھ ساتھ پروان چڑھتی ہیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پر، عقلی طور پر، اس کا فہم و فراست سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کا فیوچر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں یا دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ایسے مواقع مت فراہم کریں کہ وہ گھروں سے بھاگ جایا کریں۔